بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں بھائی، آج نئی کہانی لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے. جی ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ؟ جی سنیے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے، جی اور ایسے وقت میں باہر آئے کہ عام طور پہ اس وقت میں باہر نہیں آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کسی سے ملتے بھی نہیں تھے. اچھا تو ابو بکر، اتنے میں جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بھائی ابو بکر، آپ کیسے آئے یہاں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، زیارت کیا آپ ہوتا کو ہے؟ دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اچھا، زیارت ایسے کہتے ہیں. ہاں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور یا رسول اللہ، مجھے جو ہے آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی وہ بیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے ان کو اللہ کے نبی کی یاد آ گئی. تو فوراً ان کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا چلو بھائی چلتا ہوں، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں جا کے. اتنی محبت کرتے تھے ہمارے نبی سے. ہوں، اچھا، ابھی اتنی دیر میں یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ایک اور صاحب آ گئے. جی وہ صاحب کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے؟ عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ عنہ. اب انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما جاء بک یا عمر، بھائی عمر آپ کیوں آئے؟ آپ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ وہ اس وقت میں نہیں ملتے تھے نا. ظہر کا وقت ہے کیا؟ آپ پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا. اچھا تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا، جی. یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے آیا ہوں. تو ان کے پاس کچھ تھا گھر نہیں کیا؟ میں کچھ نہیں تھا. صحیح ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا بولا، انا قد وجدت بعض ذلک، بس مجھے بھی کچھ اسی طریقے سے بھوک لگی. اللہ اکبر. ان کے گھر میں ابو کچھ بھی بکر، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں. ہمارے گھر میں کچھ تو ہوتا ہے نا بھائی، کوئی فریج میں کچھ رکھا ہوا ہوگا، کچن میں کچھ رکھا ہوا ہوگا. کچھ بھی نہیں تھا کھانے کی چیز. آٹا بھی نہیں تھا کہ روٹی پکا لیں، چینی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، شہد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کھانے کی کوئی. دہی بھی نہیں، چینی بھی نہیں، کچھ بھی. ہاں، پیزا بھی نہیں. کیا مطلب اس زمانے میں پیزا ہوتا تھا؟ نہیں. اچھا سنیے. اچھا، پھر تینوں نا چلے. چلتے چلتے ایک صحابی تھے ابو الہیثم، جی نام یاد رکھیے گا. جی ابو الہیثم. ہاں، ان کا بڑا باغ تھا، اس میں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، بکریاں بھی ان کی بہت ساری تھیں. اچھی ہے کریں. اب وہ ان کے گھر چلے گئے. کون؟ ہمارے نبی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی رضی اللہ. اللہ ہاں. اور ہمارے. اب دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹ کھولیے بھائی. تو ان کی اہلیہ تھی نا، ان کی بیوی جو تھی، تو انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا ہوئے ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، وہ تو مرحباً و اہلاً، مرحباً و اہلاً، خوش ہو گئیں بہت. صحیح. جی آئیے یا رسول اللہ، بیٹھیے آپ بیٹھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، جیسے ہمارے یہاں کوئی آتا ہے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اینا صاحبک، بھائی وہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ جی ابو الہیثم کہاں ہیں؟ جی تو انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں باہر. پہلے زمانے میں گھروں میں تو نہیں ہوتا، باہر سے لے کے آتے تھے. دور پیدل. ہاں، پیدل چلے گئے، کوئی دور گھوڑے پہ تھا. چلے گئے. صحیح. جاتے تھے، ایک ان کا چمڑے کا مشکیزہ جیسا ہوتا تھا، اس کے اندر بھر کے لے کے آتے تھے. شوپر جیسا ہوتا تھا. ہاں، چمڑے کا. صحیح. ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے، اتنے میں وہی صحابی آ گئے. کیا نام تھا ان کا؟ ابو الہیثم. ابو الہیثم آ گئے. تو آتے ہی جلدی سے انہوں نے تو حضور کو دیکھ کے، صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، ان کی تو عید ہی ہو گئی. اللہ، کہ میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. جلدی سے مشکیزہ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے جا کے، جیسے دوست سے چمٹ جاتا ہے محبت سے نا. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ ہمارے گھر میں آئیں. چلیے یا رسول اللہ، وہاں باغ میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھیں گے چل کے. نہیں سمجھے؟ جیسے آپ جائے کوئی آدمی ہو، چلو بھائی باغ میں تو بڑا مزہ آتا ہے. ایک مرتبہ دیکھا تھا آپ نے باغ، آم کا باغ تھا. وہ کھجور، ہم صبح گئے تھے گاڑی میں لے کے آپ کو، وہ درخت ہی درخت تھے آم گاؤں میں جب گئے تھے ہم. ایسے ہوتے ہیں نا باغ، جی کتنے اچھے ہوتے ہیں. ہاں، تو پودے لگے ہوئے ہوتے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہیں، درخت کے اوپر پھل. ہاں. تو جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چلیے یا رسول اللہ باغ میں چلتے ہیں. باغ میں گئے، جلدی سے بستر بچھایا،
حضور صلی اللہ علیہ پلنگ وسلم جیسا تھا. پلنگ جیسا یا چٹائی بچھا دی ہے، چٹائی کیا ہوتا ہے؟ ایسی کوئی کپڑا سمجھ لیجئے بچھا دیا ہے، اور سائے کے نیچے کہیں حضور کو بٹھایا، بس آپ بیٹھیے میں ابھی آیا. بھاگ کے گئے، جلدی سے درخت کے اوپر چڑھے. اس درخت پہ سے ایک خوشہ ایسا ہوتا ہے جس میں بہت ساری کھجوریں ہوتی ہیں نا، کھجوریں، کچھ کچی کھجوریں، کچھ پکی کھجوریں، صحیح ہے. جلدی سے لائے توڑ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، سمجھ گئے. تو ہمارے نبی نے کہا ارے بھائی آپ نے اپنا سارا خوشہ خراب کر لیا، صرف چن کے آپ پکی لے آتے. اب کچی تو عام طور پہ کوئی نہیں کھاتا نا زیادہ ہیں، اب آپ میں بھی نہیں کھاتی. پھر ضائع ہو جاتی ہیں. اب وہ کتنے اچھے تھے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے دل میں خیال آیا شاید آپ کو تھوڑی سی کچی بھی پسند ہو، پکی پسند ہو. میں نے کہا سبھی لے کے آ جاؤ، جو ہمارے نبی کو پسند ہوگا کھا لیں گے، جی سبھی لے آؤ. صحیح ہے. جی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو الہیثم نے کھجوریں نکال کے دی. جی اچھا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے پانی بھی لے آئے ہوں گے کہیں سے جلدی سے، بھوک تو ویسی لگی تھی، پتہ نہیں کتنے عرصے سے بیچاروں نے کتنے دنوں سے شاید کھانا نہیں کھایا ہوگا. تو بالکل بھی نہیں تھا جی. تو کسی سے لے لیتے. بس بیٹا یہی تو لوگ تھے نا، مانگتے نہیں تھے وہ کسی سے. اب جلدی سے کھجوریں کھائیں انہوں نے، پانی وانی پیا. اس کے بعد ہمارے نبی نے ایک بات کہی. پیٹ تو خیر اب سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو خالی کھجوروں سے پیٹ بھرتا ہے؟ ویسے ہی تھوڑا بہت تو اب انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کتنی نعمتیں ہیں، دیکھو سایہ ہے. سایہ سمجھتی ہے نا، سخت دھوپ میں درخت کے نیچے سایہ ہوتا ہے نا، سایہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا. اگر سایہ نہ ملے تو دھوپ سے تو مر جائیں ہم سب. کتنی گرمی ہوتی ہے. اب بتائیے، تو حضور نے فرمایا یہ ٹھنڈا سایہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ مزے کی کھجوریں یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ٹھنڈا پانی عمر یہ اللہ کی نعمتیں. کل قیامت میں اللہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، بتاؤ حق ادا کیا نہیں کیا؟ یہ کیا. اچھا ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، وہ گئے جلدی سے. وہ بکری کا میں نے کہا تھا نا، بکری تھے ان کے ساتھ، جلدی سے ایک بکری کا وہ اس کو ذبح کرنے لگے نا، جانے لگے. بس یا رسول اللہ آپ یہ کھجوریں کھائیے، میں ابھی جلدی سے کھانا تیار کرتا ہوں. ہاں جانے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پھر گھر جا کے پکایا، مطلب بکری جلدی سے ذبح کیا، جیسے آپ گھر میں ذبح کر لیا تھا نا. وہ تو ہم سے بہت تیز ذبح کرتے تھے، ہم تو اتنی دیر میں ذبح کرتے ہیں قربانی میں. ان کی تو عادت تھی عربوں کی، یہ منٹوں کے اندر جلدی سے عربی میں باتیں کرتے تھے. ہاں عربی میں باتیں کرتے تھے. ہمارے نبی کو آتی تھی عربی. ہمارے نبی کو عربی آتی تھی زبردست. ابو الہیثم کو بھی آتی تھی. ابو الہیثم ان کو بھی، سب کو آتی تھی. ابو بکر رضی اللہ سب عربی میں باتیں کرتے. عمر رضی اللہ عنہ. صحیح ہے. اچھا پھر پتہ کیا ہوا، تو وہ جب بکری ذبح کرنے کے لیے جانے لگے نا، ہمارے نبی نے بھائی بیٹھو بات سنو، ایاک والحلوب، دیکھو دودھ والی ذبح نہیں کرنا، ایسی جو دودھ دیتی ہے، وہ تو بڑی اچھی بکری ہوتی ہے نا، دودھ دے رہی ہے، صبح ناشتے کے لیے دودھ نکال لیں. تو ہمارے نبی نے ان کا خیال رکھا، وہ کوئی اور سی ذبح کر لینا ایسی. دودھ والی تو نہیں تھی نا. ہاں نہیں. تو جلدی سے وہ گئے، اچھا ذبح کر کے آئے، پھر پکایا ہوگا، پھر ہمارے نبی نے کھایا ہوگا. پھر ہمارے نبی نے ان سے پوچھا کہ بھائی ابو الہیثم آپ کا کوئی کھانے سے پیٹ بھر گیا ہوگا. ہاں بھائی آپ سارے کام خود کر رہے تھے، گھر والوں کے لیے پانی لینے کے لیے آپ خود جا رہے تھے، کھجور توڑنے کے لیے آپ خود آئے، بستر آپ نے خود بچھایا، اور بکری آپ نے خود ذبح کی. آپ کا کوئی خادم نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نوکر ووکر؟ تو بابا ویسے نہیں تھا کیا ان کا؟ ہاں سنے بھی سوال ہمارے نبی نے ان سے پوچھا. نہیں یا رسول اللہ میرا کوئی خادم نہیں ہے، سارے کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے ہیں. اچھا چلیے ہمارے پاس خادم آئیں گے نا تو آپ کبھی آئیے گا ہمارے پاس خادم آئے تو ہم آپ کو دے دیں گے. ہمارے نبی نے کہا خادم دے دیں گے؟ ہاں کام کرنے کے لیے. بھائی آپ لے لیں، یہ آپ ان سے اپنے گھر کے کام کروایا کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اتنے میں پھر تو بابا تھے نہیں کیا ان کے پاس خادم؟ اس وقت نہیں تھے. پھر کسی زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آ گئے، 2 خادم نا. تو ہمارے نبی نے کہا بھائی ابو الہیثم کو ان کو بلایا ہوگا اور ان سے کہا کہ یہ 2 غلام آئے، اس میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ لے لیں. صحیح ہے. اب انہوں نے کتنی اچھی بات کہی، یا رسول اللہ چلیں آپ ہی بتا دیں، جو آپ کہیں گے وہی میں پسند کر لوں گا، آپ ہی پسند کر لیں. صحیح ہے. تو ہمارے نبی نے کہا اچھا. میں بھی کبھی کبھار یہی بولتی ہوں امی آپ بتا میں کون سی لوں، کوئی بھی چیز ہوتا. اچھا تو جب انہوں نے کہا نا آپ پسند کریں
تو ہمارے نبی کہ اچھا بھائی اب تو تم نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے اور جس سے مشورہ مانگا جائے اس کو صحیح صحیح دینا چاہیے. تو ایسا کرو یہ والا لے لو, ایک کی طرف اشارہ کیا, یہ والا خادم لے لو, اور دیکھو میں نے اس کو دیکھا تھا یہ نماز پڑھتا ہے, نیک ہے یہ, تو ہاں وہ خادم نا, تو تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, اچھا برتاؤ کرنا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. پھر وہ خادم بھی لے کے چلے گئے. اچھا میں اب جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کہانیوں سے کیا کیا باتیں سمجھ میں آئیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی, آپ دیکھیے گا جلدی جلدی, وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ آئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے, تو ہمارے نبی نے کیا کہا تھا, مجھے بھی لگی ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی, دیکھو وہ کتنی سادہ اتنے بڑے لوگ تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, اتنے بڑے لوگ تھے, لیکن ان کے گھر کتنے سادہ ہوتے تھے نا, ان کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. آج ہم کتنی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں, پھر بھی ہم سستی کرتے ہیں عبادت میں, تلاوت میں ہیں. اور ان کے وہ حضرات تھے, ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, سادہ زندگی گزارتے تھے. تو سادی زندگی اچھی زندگی ہوتی ہے نا. تو بابا کچھ بھی نہیں کھاتے تھے, پورے دن ایسے رہتے تھے. نہیں کھاتے تھے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے گھر میں. صحیح ہے. اچھا دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ جو انہوں نے کہا, حضرت عمر نے کہا نا الجو یا رسول اللہ بھوک لگی ہے, تو حضور نے کہا اچھا بھائی مجھے بھی لگی ہے. تو یہ شکایت نہیں کی انہوں نے. ویسے شکایت دیکھو, یہ ایک شکایت ہوتی ہے نا, یار اللہ ہمارے تو گھر میں یہ بھی نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو بیماریاں ہیں, یار گرمیاں بہت, گرمی کی پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے اتنی, یار یہ پریشانی بہت ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں شکایت کرنا. اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے. نہیں سر, تو آپ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے بھی تو کہا تھا کہ مجھے بھی تو لگی ہے. وہ شکایت نہیں, وہ تسلی کے لیے کہا تھا کہ کہیں عمر یہ نہ سمجھے کہ صرف میں ہی بھوکا ہوں, باقی سب تو کھا رہے ہیں مزے سے. تو ہمارے نبی نے کہا بھائی مجھے بھی, وہ تو میں نے بھی نہیں کھایا. تو تاکہ حضرت عمر رضی اللہ, ہمارے نبی کے پاس تھا تو کچھ نہیں ان کے گھر میں بھی نہیں تھا, ہاں ویسے بھی نہیں تھا. تو تسلی ہو گئی, سمجھ گئے. جیسے مثال کے طور پہ تسلی یہ ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ جریر بھائی آئے اور وہ کہے کہ یار اتنی سخت وہ ہے, میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا. تو آپ بولو گی بھائی میں بھی مدرسے سے آئی ہوں, میں بھی اسکول سے آئی ہوں, میں نے بھی نہیں کھایا, میں بھی کھاؤں گی ابھی. ہاں تو اس سے ان کو تسلی ہو جائے گی نا, چلو نہ کھانے والا میں اکیلا نہیں ہوں, مسفرہ نے بھی نہیں کھایا. اس سے انسان کو دل میں کیا ہو جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے, اور انسان کو تسلی ہو جاتی ہے. تو ہمارے نبی نے یہ شکایت نہیں کی, بلکہ کیا کی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تسلی. اچھا دوسری ایک بات, تسلی سے کہتے ہیں, ہاں تسلی اس کو کہتے ہیں, کسی کو تسلی دینا. صحیح ہے جی. اچھا دوسری بات یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں پہنچے تو ان کی اہلیہ نے کیا کہا تھا, مرحبا, خوش بھائی ماشاء اللہ آپ آ گئے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کسی کے گھر مہمان آئے تو اس کو کیا کہنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, ایسا چہرہ بنا لینا چاہیے, مرحبا خوش آمدید بھائی, واہ واہ بہت اچھا ہوا آپ آ گئے. ایسے نہیں منہ بنا لینا چاہیے, مہمان سمجھے کہ یار یہ تو شاید رونگ نمبر مل گیا. صحیح, مہمان سمجھے یار ان کو تو ہمارے آنے سے خوشی نہیں ہوئی. کوئی بھی مہمان آئے نا تو ایک دم ایسا خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میرے آنے سے یہ لوگ کیا ہوئے ہیں, خوش ہوئے ہیں. زور سے بولیے. صحیح ہے جی. اچھا ایک اور بات ہے, انہوں نے ہمارے نبی کو بٹھا لیا نا, تو ایک بات ہے, ویسے عام طور پہ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اجنبی لوگوں کو گھر میں نہ بٹھائیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ کوئی آ جائے بابا کا دوست, تو آپ تو گھر میں اندر تو نہیں بٹھائیں گی نا اگر بابا نہیں ہو, ہے نا, پردہ ہوتا ہے نا عورتوں کا. تو بڑے کمرے میں بٹھا دیں گے پردہ ڈال کے. ہاں پردہ یہ ہو سکتا ہے, اگر کوئی جاننے والا ہوتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جاننے والے تھے نا, اس لیے انہوں نے ان کو بٹھا لیا. صحیح ہے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت تھی وہ جاننے والی تھے وہ دونوں, ہاں نہیں پردہ نہیں, پردہ تھا ان کا, تو پھر بھی انہوں نے پردہ نہیں کرا, پردہ کیا. جی جی. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ میرے شوہر کہاں گئے ہوئے, پانی بھرنے. ایک بات اور پتہ چلی کہ مردوں کا کام یہ ہے کہ گھر کے باہر کے کام کریں, اور عورتیں کون سا کام کرتی ہیں, گھر کے اندر کا کام کرتی ہیں. یہی ہونا چاہیے نا. اچھا ایک بات اور پتہ چلی, جب وہ صحابی وہاں گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہاں بٹھایا تھا, بتائیے. کمرے میں. ہاں کمرے میں بٹھایا, وہاں باغ میں بٹھایا نا, تو فوراً کیا لینے چلے گئے, کھجور ہے, اور کھجورے لینے چلے گئے, اور بکرا تو بعد میں ذبح کیا نا. تو ایک بات اور پتہ چلی, سنیے, کہ ایک بات یہ پتہ چلی, جیسی مہمان آئے نا تو کچھ نہ کچھ اس کو پیش کر دینا چاہیے. بھائی مثال کے طور پہ مہمان آیا, ابھی کھانا بننے میں دیر ہے, تو اب اس کو بٹھا کے رکھیں گے اتنی دیر تک,
بھائی جب تک شربت دے دیں اس کو, ٹھنڈا پانی دے دیں, اور کوئی پھل ول رکھا ہوا ہے وہ, ہم بھی یہی کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا نا, پک رہا ہوتا ہے, شربت وربت دے دیتے ہیں, ہاں صحیح ہے. تو ان صحابی نے یہی کھجورے کیا, وجورے رکھ دیتے ہیں ان شربت صحابی میں. نے یہی کیا نا, جی کہ پہلے سے کیا تھا, ابھی تو بکرا کاٹنے میں دیر تھی نا, تو انہوں نے کہا اتنی دیر تک ہمارے نبی بھوکے رہیں گے, نہیں جلدی سے کھجورے کھلا دیں. اچھا ایک بات اور پتہ چلی کہ جب وہ مہمان آئے نا, انہوں نے کھجوریں دونوں قسم کی رکھ دی, کچی بھی اور پکی بھی, کہ جو مہمان کو پسند ہو ہاں وہی کھا کھا لے. لیں گے. جیسے آپ نے دیکھا بعض لوگ جب مہمان آتے ہیں نا, تو مہمان سے پوچھتے ہیں بھائی ٹھنڈا پئیں گے یا گرم, ہاں ہے نا, تو انہوں نے بھی کیا کرا, کچی بھی پکی دونوں. پکی. تو ایسے میں کرنا چاہیے ہے. ویسے اس سے بھی اعلیٰ بات یہ, ایک بزرگ کے تھے, وہ یہ کہتے تھے یار یہ اچھی بات نہیں ہے, تم مہمان سے پوچھ رہے ہو ٹھنڈا پئیں گے گرم, تو تم دونوں چیزیں پیش کر دو اس کو, اس کی مرضی جو چاہے پی لے. نہیں سمجھے. اگر آپ سے کوئی پوچھے اچھا بھائی آپ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم, مہمان آپ کہیں جائیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں, اگر آپ سے کوئی پوچھے ارے بھائی آپ ہمارے گھر آئی ہیں ٹھنڈا پئیں گی گرم, تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ یہ تو نہیں بولیں گے چلیں میں ایسا کریں پہلے ٹھنڈا پی لوں گی پھر گرم. نہیں. اچھا ایک بڑی بات بتاؤ نا, بعض لوگ نا مہمان سے پوچھتے ہیں اور کھانا کھائیں گے آپ, یہ نہیں پوچھنا چاہیے. خود ہی سے دیتے ہی ہیں ہر کسی کو. اگر آپ پوچھیں گے تو وہ خود کیا کہے گا, نہیں 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 ظاہری مجھے بات, نہیں کھانا. یہ بہت غلط بات ہے. بعض لوگ نا یہ ویسے بھی بولتے ہیں, ہر کوئی بولتا ہے کہ نہیں کھانا مجھے, اگر پوچھتے ہیں ہاں, تو یہ بہت غلط بات ہے کہ مہمان سے یہ کہنا اور کھانا وانا کھائیں گے آپ, تو کھاتا ہی ہے ہر یہ کوئی. تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو آدھا انکار ہو گیا, گویا کہ آپ نہیں کھلانا چاہ رہے, ہے نا, اس لیے آپ پوچھ رہے اور کھانا کھائیں گے آپ, ہے نا, وہ تو منع ہی کرے گا. نہیں کھلانا تو چاہ رہے, بغیر کہے مہمان کو کیا کرنا چاہیے, کھلانا چاہیے. اچھا ایک بات اور ہوئی, اگر بغیر پوچھے کھلائے گی تو کھا لیں گے, کھا وہ لیں گے, اور پوچھ کے بولیں گے تو وہ منع ہی کرنا ہے انہوں نے. اچھا اور ایک بات اور بتاؤں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا, ارے بھائی آپ نے یہ کیا کیا, دونوں قسم کی کھجوریں لے آئے, آپ صرف پکی لے آتے. اس کا مطلب یہ ہے مہمان کو بھی چاہیے وہ میزبان کا خیال کرے. اگر میزبان بہت ساری چیزیں رکھ دے, ارے بھائی آپ نے تکلف کیا, کیا کریں, تکلف, سمجھئے. اگر میزبان کو چاہیے تاکہ مہمان کو تکلیف میں نہ ڈالے, بول دے بھائی آپ نے تکلف کیا, صحیح ہے. اور ایک بات اور, جو اصل کہانی میں نے آپ کو سنائی نا, اس وجہ سے سنائی کہ ہمارے نبی نے کہا عمر یہ ٹھنڈا سایہ, یہ میٹھی میٹھی کھجوریں اور یہ ٹھنڈا پانی, یہ سب اللہ کی نعمت ہے. کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے بتاؤ میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا, صحیح ہے. جی. تو بھائی ہمیں شکر گزار بن کے اللہ کی نعمتیں استعمال کرنی چاہیے. نہیں سمجھے. دیکھیے ہم رات کو سوئے تو یہ نیند اللہ کی نعمت ہے نا, تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھو, نماز پڑھو. اللہ کی عبادت جو کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ ہے نا. نہیں سمجھے. بس کھا تو اللہ کی نعمتیں رہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, سمجھ گئے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھ کا شکریہ کیا ہے, آنکھ سے اچھی اچھی چیزیں دیکھو, قرآن دیکھو, صحیح ہے, اللہ کی نعمتوں کو دیکھو. ہاں, زبان کا شکریہ کیا ہے, اللہ کا ذکر کرو, سمجھ گئے. مال کا شکریہ کیا ہے, اللہ نے آپ کو پیسے دیے, غریبوں پہ مال خرچ کرو. اب فلسطین والوں کے حالات خراب ہیں, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, ان کے اوپر خرچ کرو, غریبوں پہ خرچ کرو. یہ سمجھ گئے آپ. یہ نعمت, تو یہ اصل کیا ہے, نعمتوں کا کیا کرنا چاہیے, شکر کرنا. اچھا ایک بات یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ مہمان کو آتے ہی کچھ نہ کچھ پیش کر دینا چاہیے نا. اچھا ایک بات اور زبردست ہے, مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کا خیال کرے. دیکھیں جب وہ اپنا بکری ذبح کرنے دیکھیں حضور نے کتنا خیال کیا. جب پہلی مرتبہ انہوں نے کھجوریں دونوں طرح کی پیش کی تو حضور نے کیا کہا کہ ارے بھائی آپ کچی کیوں لائے, پکی لے آتے صرف چن کے. اچھا پھر جب بکری ذبح کرنے جانے لگے تو پھر حضور نے کیا کہا کہ دودھ والی نہیں کاٹے گا, خاموخواہ, ہے نا, آپ کا نقصان ہوگا. تو مہمان کو چاہیے کہ میزبان کا کیا کرے. اچھا ایک آخری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے. مطلب کوئی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ. اب دیکھیں ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا نا, کھانا کھلایا, باغ میں لے گئے, کھجوریں کھلائیں, تو حضور نے ان کو کیا دیا, خادم دیے. نہیں سمجھے. ہمارے نبی کا یہ مزاج تھا
کہ جو ہمارے نبی پہ کوئی احسان کرتا ہمارے نبی اس سے بڑھ کر احسان کرتے. خادم تو مہنگا ہوتا ہے نا. جی اچھا اس زمانے میں بکتے تھے نا, میں نے وہ نہیں بتایا انسان غلام بکتے تھے نا دکانوں پہ. بابا بکتا تو نہیں ہے ویسے. اس زمانے میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی نا. ہاں یاد ہے مجھے, لیکن بابا پیسوں کا تو نہیں. اب نہیں, پہلے زمانے میں بکتے تھے نا. اچھا یہ سمجھ گئے آپ. اچھا ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمارے نبی نے کہا, جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے, تو ہمارے نبی نے کہا اچھا آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے, جی تو جس سے مشورہ مانگا جائے تو اس کو چاہیے صحیح مشورہ دے. آپ سے بھی کوئی پوچھے نا مشورہ یہ بتاؤ میں شادی میں کون سے کپڑے پہنوں, تو ایسا نہیں ہو آپ سوچیں یار یہ والے بتاؤں گی تو یہ تو مجھ سے اچھی لگے گی, یہ تو نہیں بتا رہی میں, نہیں سمجھے. تو صحیح مشورہ دینا چاہیے, جو بھی صحیح بات ہو نا دل میں, کسی کو جھوٹا مشورہ نہیں دینا چاہیے. نہیں, دل میں تو الگ بات آ رہی ہے اور اس کو زبان سے کچھ اور بتا رہے ہیں, نہیں سمجھے. مثلاً اس نے کہا کہ میں یہ والے کپڑے پہنوں یا یہ والے, اب آپ کے دل میں تو آ رہا ہے یہ والے پہنے, لیکن آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں نہیں یہ والے پہن لو. میں کہہ رہا ہوں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا کوئی بھی آپ سے مشورہ مانگے, آپ کا دوست کوئی بات مانگے, آپ سے کوئی رائے پوچھے, تو اس کو کیا بتانا چاہیے, صحیح بتانا چاہیے. صحیح ہے. اچھا ایک بات اور, ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی, یہ والا غلام لے جاؤ, یہ خادم لے جاؤ, یہ نماز پڑھتا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کو ڈانٹنا نہیں, اس کو مارنا نہیں. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے, نمازیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, اچھا سلوک. اچھا جیسے انسان کے گھر میں کوئی ڈرائیور ہو, چوکیدار ہو, خادم ہو, گھر کی ماسی ہو اور وہ نمازی بھی ہو, تو اور زیادہ اچھا سلوک. ویسے تو سب کے ساتھ کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی ایسا نیک ہو, نمازی ہو, تو نمازیوں کے ساتھ تو کیا کرنا چاہیے, اور اچھا کرنا. نہیں سمجھے. آپ گھر میں ماسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں, جی کیسے, مطلب کوئی پانی مانگ لیا, کبھی آپ نے دیکھا ان کو گرمی لگ رہی ہے پانی دے دیا, اس طرح کرتی ہیں. جی ایک دن نا وہ خالہ نا وہ کر رہی تھی, جھاڑو لگا رہی تھی, تو نا میں نے انہیں پانی دیا تھا. صحیح ہے. جی اور آپ ان کو کیا بولتی ہیں, ماسی بولتی ہیں, خالہ بولتی ہیں, خالہ. اچھے نام سے ان کو پکارنا چاہیے, ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ہماری خدمت کرتی ہیں, نہیں سمجھے. بعض بچے خالہ یہ کر کے دیں, ماسی کو کہہ دیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور نمازی ہیں نا وہ تو, نمازیوں کا تو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے. سمجھ گئیں. چلیں اللہ عمل کی توفیق عطا. جزاک اللہ. السلام علیکم. دعا دیے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی باتیں سکھائی. السلام علیکم.